السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائنات کا حقیقی بادشاہ جس کی حکمرانی دونوں جہاں میں ہے، فتعال اللہ الملک الحق، پس بالا و برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی۔ قرآن مجید میں ملک کے مادہ سے مشتق کئی اسماء الہی بیان ہوئے ہیں، جیسے مالک، الملک، مالک اور ملیک۔ الملک القدوس، یہ دونوں اسماء حسنی سورہ حشر میں ایک ساتھ آئے ہیں۔ ملک اور مالک الملک دونوں 99 اسماء الحسنی میں شامل ہیں۔ ملیک شامل نہیں ہے۔ کسی شیء میں قدرت اور اختیار کے ساتھ تصرف رکھنے کو ملک کہتے ہیں۔ جو اس صفت سے موصوف ہو وہ ملک ہے۔ الملک وہ ہستی ہے جو قدرت کاملہ اور سلطنت حقیقی کی مالک ہے۔ تمام امور پر اختیار کلی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاصل ہے، اس لیے کائنات میں حقیقی سلطنت اور بادشاہی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ بظاہر بندوں کو مختلف اشیاء میں تصرف رکھنے کا جو حق ملا ہوا ہے وہ صرف مالک حقیقی کا عطا کردہ ہے، اس لیے وہ حق اسی کی مرضی کے مطابق استعمال کیا جا سکتا ہے۔ انسانوں کو اختیار اور صلاحیت دے کر خلافت کا منصب عطا کیا ہے، اس لیے اس فرض منصبی کی ادائیگی کی خاطر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی ملک میں عارضی اور محدود تصرف کا حق عطا فرما دیا ہے۔ انسانوں پر حقیقی حکومت اور بادشاہت اللہ تعالیٰ ہی کی ہے اور ہونی چاہیے اور رہنی چاہیے۔ جو کوئی فرد یا گروہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے بجائے اپنا فرمانبردار بنانے کی کوشش کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا باغی ہے اور وہ بہت بڑی جہالت اور گمراہی میں مبتلا ہے۔ قرآن مجید نے واشگاف الفاظ میں اعلان کر دیا ہے، اللہ علی من قبل ومن بعد، اللہ ہی کا اختیار رہے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ سورہ الروم آیت نمبر 30 رکو نمبر 2۔ اللہ ہی کا اختیار ہے، لہ الملک السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا وہی مالک ہے۔ سورہ الحدید بید الملکوت کل شیء، ہر چیز پر اقتدار اللہ ہی کا ہے۔ ان کے علاوہ بھی سورہ المؤمنون ان کے علاوہ بھی بہت سی آیات اس حقیقت کو واضح کرتی ہیں اور ہمیں اس بات کی یاد دہانی کراتی ہے کہ بظاہر ایک وقتی محدود اور عارضی اختیار حاصل ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان خود اپنی ذات کا، اپنے یا دوسرے کے وسائل اور ارادوں کا مالک بن بیٹھے، بلکہ اس کو اپنے اوپر یا دوسروں پر جس قدر بھی اختیار حاصل ہوا ہے وہ اس بات سے مشروط ہے کہ وہ اس اختیار کو مالک حقیقی کی مرضی کے مطابق استعمال کر کے دکھائے۔ ملک اور مالک میں یہ فرق ہے کہ ملک میں مبالغہ کا مفہوم پایا جاتا ہے اور یہ لفظ الگ سے بولا جاتا ہے، جبکہ مالک میں مبالغہ کا مفہوم نہیں ہے اور یہ لفظ کسی اضافت کے ساتھ استعمال کیا ہے، جیسے مالک الملک، مالک یوم الدین۔ ان کے علاوہ لفظ ملک میں مملوکات کثیری رکھنے کا مفہوم بھی شامل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمام موجودات کے مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ملک میں شامل اشیاء اتنی ہیں کہ انسانی عقل ان کا احاطہ کرنے سے قاصر ہے۔ قرآن مجید کی ایک مشہور آیات میں مالک الملک کی مزید تشریح یہ کی گئی ہے کہ مالک الملک وہ ہستی ہے جو عطا اور منع پر قدرت رکھتی ہے، یعنی وہ جسے چاہے دے جسے چاہے نہ دے۔ اس کو عزت اور ذلت پر بھی پورا اختیار ہے، جس کو چاہے عزت سے نوازے، جسے چاہے رسوا کر دے۔
اس کو لیل اور نہار کی گردش پر بھی پوری قدرت حاصل ہے۔ زندگی اور موت پر بھی صرف اسی کا اختیار چلتا ہے۔ رزق کی فراہمی اور فراوانی بھی اس کے حکم سے ہو سکتی ہے۔ معلوم ہوا کہ کل جہانوں میں حقیقی بادشاہت صرف اسی مالک الملک کی ہے، کوئی اور اس میں ادنیٰ شرکت بھی نہیں رکھتا۔